نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی جاری اور ساری ہے. تو اس وقت چونکہ میں سفر میں ہوں اور الحمدللہ آج کا جو ہمارا پڑاؤ ہے وہ مکہ المکرمہ میں ہے. یہ مسجد حرام ہے اور اس کے باہر صحن میں ہم بیٹھے ہیں. تو اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے یہ سوچا کہ جو ترکیب نحوی اور صرفی کا ایک سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جائے. آج آیا مبارکہ ہے، اس کا نمبر ہے 152 اور بڑی اہم ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی کیفیات کا بیان ہوا ہے. تو ہم اپنی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس کی جو ابتدا ہے وہ فا سے ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فا حرف رابط ہے. یہ جو فا ہے یہ جواب شرط میں واقع ہے اور وہ مقدر ہے. جب ہم کہتے ہیں مقدر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ہے لیکن وہ پس منظر میں ہے، اس کو آیت کی شکل میں لکھا نہیں گیا. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ فرمایا گیا ہو کہ اذا ما ذکرتہ حاصلا، یعنی یہ شرط ہے نا کہ جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں اگر وہ ہو جائیں تو یہ شرط ہے. تو پھر کیا کرو؟ فاذکرونی، تو پھر مجھے تم یاد کرو. یہ جو فا ہے وہ اس شرط مقدر اور جواب الشرط کے بیچ میں ایک ربط پیدا کرتا ہے. جو شرط ہے وہ محذوف ہے، مقدر ہے، اور جو جواب الشرط ہے وہ یہاں پہ ہے اور اس کے بیچ میں ہے فا. فا اگر ہٹائیں تو کیا بنے گا؟ اذکرو. یہ باب نصر یعنی شروع سے ہے، ذکر یذکرو. تو مخاطب کا صیغہ کیا ہوگا مضارع میں؟ تذکرو. تذکرو میں جب آپ امر بنائیں گے تو مضارع کی تا کو ہٹائیں گے اور آخر میں اس کو ساکن کر دیں گے تو بن جائے گا اذکر. اور جمع کیا ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے فعل مضارع ہے تذکرون. تذکرون فعل مضارع ہے لیکن افعال خمسہ میں سے ہے، تو اس کی تا بھی ہٹائی جائے گی اور اس کا جو نون ہے وہ گر جائے گا. نون کیوں گرے گا؟ نون اس لیے گرے گا کہ فعل امر جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. جزم کی صورت میں اس نون اعرابی کو گرانا ہوگا تو یہ ہو جائے گا اذکرو. جمع کا صیغہ ہے. نون کیا ہے؟ نون الوقایہ. یا المتکلم ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بہ واقع ہوئی.
یہ گا فذکرونی. جو باتیں پہلے گزر چکی ہیں اگر وہ واقع ہو جائیں تو فذکرونی تم سب مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو. یہ امر ہے نا، فذکرونی امر ہے. اذکرکم، یہ جو اذکر ہے اس کو ہم کہتے ہیں جواب الطلب، یعنی اس امر کا جواب ہے. امر کا جواب ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ہے مجزوم. ٹھیک ہے، وہ مجزوم ہے امر کا جواب، جس کو آپ جواب الطلب کہتے ہیں. یعنی ذکر یذکر، اذکر، اذکر کے یہ بھی فعل مضارع ہے، مطلب کہ میں یاد کروں گا. یہ جواب الشرط ہے، جواب الطلب ہے. یہ ہے جواب الطلب. اور اس میں ایک فاعل ہے وجوباً مستتر ہے اور وہ ہے انا. اس کے ساکن ہونے کی وجہ آپ کو پتہ چل گئی کہ یہ جواب الطلب ہے. یعنی طلب کیا تھی کہ تم مجھے یاد کرو. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں. نون کیا ہے؟ نون اذکرکم. کم کیا ہے؟ ضمیر متصل مبنی اور محلا منصوب مفعول به. تو یہ ایک پوری ترتیب کیا بنی؟ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی. یہ واو تفکیہ ہے. تو شکر یشکرو تشکرو، تو امر کیا ہوگا؟ اشکر. جب اس کو جمع میں لے کے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اشکرو. کیونکہ واو لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ واو ہے تو یہ ہو جائے گا واشکرو. وہ جو حمزہ ہے وہ تلفظ سے گر جائے گا. اگر وہ الگ سے ہو تو وہ مضموم ہے، یعنی اس کے اوپر پیش ہے. یہ معطوف ہوگا اپنے پچھلے جملے پہ، اس لیے یہ بھی وہ جواب الطلب ہے. تو اس لیے ساکن ای، لام حرف جر ہے اور یا ضمیر متصل مبنی ہے اور محلن مجرور ہے. محلن مجرور ہے کیونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. ولا تکفرون، یہ جو واو ہے عطف کی ہے. تکفرون، یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فعل کا نہیں ہے، یہ نون الوقایہ ہے. نون کا جو اپنا فعل ہے نون اعرابی اس کو گرا دیا ہے، تو اس لیے یہ مجزوم ہے. مجزوم کس سے ہے؟ حذف النون سے. جس طرح پہلے فعل مجزوم تھے. نون کیا؟ نون الوقایہ. لیکن یہ مجزوم کیوں ہے؟ یہ مجزوم لا ناہیہ کی وجہ سے، یہ جواب الشرط کی وجہ سے یا جواب الطلب کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ لا ناہیہ کی ہے. آپ کو پتا ہے لا ناہیہ جب فعل مضارع میں داخل ہوتی ہے تو اس کو جازم کر دیتی ہے. اس نے جزم دی جس کے نتیجے میں نون اعرابی گر گیا. اور یہ جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نون الوقایہ ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی، بس تم سب مجھے یاد کرو. اذکرکم، بدلے میں تمہیں یاد کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر کرو. ولا تکفرون،
اور میرا کفر نہ کرو، میرا کفران نعمت نہ کرو. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو چونکہ یہاں پہ تھوڑی آواز کی جو کوالٹی ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، تو اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات مبارکہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے.